الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کو دنیا میں معمول کے مطابق چلنے کے لیے مختلف آلات اور وسائل پیدا فرمائے ہیں۔ سورج روشنی دیتا ہے، چاند کی چاندنی بھی انسان ہی کے فائدے کے لیے ہے، دن کی روشنی اور رات کی تاریکی اور کائنات میں جو کچھ ہے اللہ جل جلالہ نے انسان کی خدمت کے لیے اس کو پیدا فرمایا۔ ہوائیں چلتی ہیں، ہواؤں کے اندر مختلف ذرات ہیں، مختلف گیسز ہیں، یہ تمام انسان کے فائدے کے لیے ہیں، اور ان وسائل کا درست استعمال انسان کا بنیادی فرض ہے۔ پیغمبر جہاں انسان کو اخروی نجات کے ذرائع بتلاتا ہے، وہاں دنیا میں انسانی زندگی معمول کے مطابق اور ہموار کیسے ہوگی، ان آلات کا درست استعمال کیسے ہوگا، پیغمبر کی تعلیمات میں اس کے بارے میں بھی بنیادی اصول بتلائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم انسانوں کو اصلاح کی تعلیم دیتا ہے کہ کائنات میں اصلاح کی کوشش کرو۔ اصلاح کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اس کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ یہ جتنے آلات ہیں، یہ جتنے ذرائع ہیں، جتنے وسائل ہیں، ان کا درست اور ٹھیک استعمال ہو، میرے ذاتی عمل سے یا ہم سب کے اجتماعی عمل سے ان آلات اور ذرائع کو کوئی ایسا نقصان نہ ہو کہ میری وجہ سے یا ہماری وجہ سے کائنات کے نظام میں خلل پیدا ہو جائے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم فساد سے روکتا ہے۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں یہ آیات ملتی ہیں، لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، اور زمین میں فساد مچانا قرآن کریم منافقین اور نافرمانوں کا وتیرہ قرار دیتا ہے۔ زمین میں فساد سے کیا مراد ہے؟ یہ بڑی وسیع اصطلاح ہے، فقہا اپنے انداز سے اس کی تعبیر کرتے ہیں، اور دیگر علوم سے متعلقہ حضرات اپنے اپنے انداز سے فساد کی تشریح کر سکتے ہیں، اور یہ ہے ہی اتنی وسیع اصطلاح کہ زندگی کے ہر شعبے میں کسی بھی قسم کی خرابی ہو تو اسے فساد کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے۔ گویا کہ انفرادی عمل کے ذریعے یا اجتماعی عمل کے ذریعے اس نظام میں یا ان وسائل میں اس طریقے سے خرابی پیدا کرنا جس سے انسانوں کا رہنا مشکل ہو جائے، ہم اسے فساد سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سڑکوں پر ٹریفک کا ہنگام ہے، ایک بجائے تہذیب سے چلنے کے ایک عجیب و غریب قسم کی مڈ بھیڑ آپ کو سڑکوں پر نظر آتی ہے، دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں آپ کو نظر آئیں گی، دھواں چھوڑتی ہوئی فیکٹریاں آپ کو نظر آئیں گی، اور مختلف لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو بڑی بے دردی کے ساتھ گندگی گلیوں کے سپرد کرتے ہیں، اور اپنے گھر کی جو نکاسی کا پانی ہوتا ہے، آب نکاسی، وہ جا کر ان نہروں میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کائنات میں ہمارے معاشرے میں ایسا عدم توازن ہے۔ عدم توازن کی وجہ سے اب آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچ رہی ہے کہ شاید پاکستان کے کچھ شہروں کو رہنے کے لیے ناقابل استعمال قرار دے دیا جائے۔ یہ جو سموگ نام کی وبا ہمارے اوپر مسلط ہے، یہ اوپر سے نہیں آئی، نہیں یہ جنات کی کارستانی ہے، بلکہ یہ میرے اور آپ کے کرتوت ہیں، ہمارے اعمال ہیں، ہماری چھوڑی ہوئی آلودگی ہے، جس کے نتیجے میں یہ مصیبت بن چکی ہے۔ اور اب شاید ان گنجان آباد شہروں میں انسانوں کا رہنا ہی مشکل ہو جائے۔ پھیپڑوں کا کینسر عام ہے،
اب اس کے پیچھے یہی ساری چیزیں ہیں کہ ان آلات اور وسائل کا ہم نے غلط استعمال کیا. پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، بجلی ہے، ایٹمی توانائی ہے. جب اس کا غلط استعمال ہوگا تو پھر کائنات میں فساد برپا ہوگا اور پھر معاشرتی خرابی اس درجے تک پہنچے گی کہ انسان کے لیے درست طریقے سے رہنا ہی مشکل ہو جائے گا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس قدر جامع ہے کہ جہاں اس سیرت میں اللہ کو راضی کرنے کے طریقے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، وہاں انسانوں کے ذریعے بھی اللہ تک رسائی کا ذریعہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. حقوق العباد کیا ہے؟ کہ بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے نظام میں خلل پیدا مت کرو. میری ذات سے، میری زبان سے، میرے جسم سے، میرے کسی عمل سے کسی کے لیے کوئی تنگی پیدا نہ ہو. یہی حقوق العباد کا خلاصہ ہے، اور حقوق العباد کی ادائیگی کے ذریعے میں اپنے لیے جنت کا راستہ تلاش کر سکتا ہوں، اللہ جل جلالہ تک رسائی تلاش کر سکتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں رہن سہن کے طریقے بھی تعلیم فرمائے. یہاں تک کہ ہم جدید اصطلاح میں جسے ٹاؤن پلاننگ کہتے ہیں کہ شہر کیسے آباد کیا جائے، محلہ کیسے بنایا جائے، گلیاں کیسے تعمیر کی جائیں، گھر کیسے بنائے جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو ان تمام موضوعات کے اصولی جوابات مل سکتے ہیں. سیرت سے ہمیں اصول معلوم ہوتے ہیں، باقی ان اصول کا انطباق ہر زمانے کے اپنے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے. پہلے زمانے کے حالات اور تھے، تقاضے اور تھے، آج حالات اور ہیں، تقاضے اور ہیں، لیکن اصول یکساں ہوتے ہیں. اس زمانے میں ان اصولوں کا انطباق کسی اور طریقے سے ہوتا تھا، تو آج بھی یہی اصول کار فرما ہوں گے، البتہ ان کے انطباق کے طریقے بدل جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول تعلیم فرمایا. ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک انسان کی خوشبختی یہ ہے کہ اس کا گھر وسیع ہو. گھر کی وسعت یہ انسان کی خوشبختی ہے، کیونکہ جب گھر وسیع ہوگا تو اسے اچھی آب و ہوا ملے گی. اچھی آب و ہوا کے نتیجے میں اس کی صحت بہتر ہوگی، اور ایک صحت مند مسلمان شریعت کے احکامات کا مخاطب ہوتا ہے. بیمار کے لیے تو استثناءات ہوتی ہیں، چلو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو. بیمار کے ساتھ تو شریعت کے استثنائی احکامات متعلق ہوتے ہیں. شریعت کا اصل مخاطب ہی صحت مند انسان ہے، صحت مند مسلمان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو وسعت میں لانے کا حکم دیا کہ گھر وسیع رکھو. آگے انسان کی اپنی وسعت ہے، یہ نہیں کہ بے جا تکلف کر کے گھر وسیع کرو، بلکہ اللہ نے اگر صلاحیت دی ہو، مال میں وسعت ہو، تو گھر کی توسیع ہونی چاہیے. ورنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جو اپنی زندگی گزاری، یہ ازواج مطہرات نے جو زندگی گزاری ہے، وہ چھوٹے چھوٹے مکانات، چھوٹے چھوٹے کمروں میں گزاری ہے. لیکن اگر کسی شخص کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا گھر وسیع تعمیر کرے. اور جب گھر وسیع تعمیر ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں ایک وسیع اور کشادہ ماحول پسندیدہ ہے. گھر کی حد تک ماحول کشادہ ہو، محلے وسیع ہوں، محلوں کی حد تک انسان کو کشادہ ماحول میسر ہو، شہر تنگ اور تاریک نہ ہو، شہروں میں وسعت ہو، تاکہ ایک انسان کو، ایک صحت مند مسلمان کو ایسی آب و ہوا ملے، ایسی فضا ملے جس میں حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھا گیا ہو، تاکہ اس کی صحت پر منفی اثرات نہ ہو. اب یہ بہت بڑا اصول ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، اور اس اصول کو مد نظر رکھ کر شہروں کے شہر بسائے جا سکتے ہیں، ملکوں کے ملک بسائے جا سکتے ہیں. اصول چھوٹا سا ہے، لیکن اس کا اطلاق ہر زمانے کے تمام تقاضوں کے مطابق ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایسے اصول کا اطلاق فرمایا کہ اس چھوٹی سی بستی سے جو اصول ہمیں ملے وہ آج ترقی یافتہ معاشروں کی بھی ضرورت ہیں.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. یہ دعا آپ کثرت سے پڑھتے تھے. یہ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. مشکل حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یہ بڑی کارگر دعا ہے. چونکہ آپ کے پیش نظر ایک بڑا وسیع مشن تھا. اب اسلامی تحریک اپنے اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی مدنی زندگی میں. اب دنیا کو ایک نظام دینا تھا. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں پھر آپ کو کمال کی کامیابی نصیب فرمائی. یہ جو چھوٹی سی بستی تھی مدینہ منورہ کی، مدینہ منورہ نام ہے اس چھوٹی سی بستی کا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آباد تھے اور آپ کے ارد گرد مہاجرین کی آبادی تھی. اور اس کی جو توسیع تھی وہ ایک طرف قبیلہ بنو سعدہ تک تھی، دوسری طرف جنت البقیع تک تھی. اس چھوٹے سے دائرے میں جو ایک مختصر سی آبادی تھی، اسی کو مدینۃ الرسول کہا جاتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس علاقے میں، اس وقت اس کو یثرب کہا جاتا تھا. تو یہاں کا رہن سہن کا طریقہ کار یہ تھا کہ مختلف چھوٹے چھوٹے محلے آباد تھے اور ایک محلے سے دوسرے محلے کے درمیان بعض اوقات اچھا خاصا فاصلہ ہوتا تھا. یہ بنو سلمہ کا محلہ ہے، ادھر بنو سعدہ آباد ہیں. اسی طریقے سے اوس اور خزرج کے مختلف قبائل تھے، ان کے ذیلی قبائل تھے. بنو نجار کا قبیلہ تھا، یہود کے قبائل تھے، بنو نذیر تھا، بنو قریظہ تھا، بنو قینقاع تھا. تو یہ چھوٹے چھوٹے قبائل ایک محلے کی شکل میں آباد تھے. دو محلوں کے درمیان بعض اوقات اچھا خاصا فاصلہ ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رہائش کے لیے ان تمام چھوٹے چھوٹے محلوں، چھوٹی چھوٹی گڑیوں اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں کے بالکل وسط کا علاقہ منتخب فرمایا جو خالی تھا. وہیں پر ایک زمین خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. اس کے ساتھ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے چھوٹے چھوٹے گھر تعمیر کیے اور اس مسجد کے ارد گرد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کو آباد کیا. اور یہی جو نو آباد بستی تھی، جسے آپ مہاجر بستی بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سارے مہاجرین آباد تھے، اسی بستی کو مدینۃ الرسول کا نام دیا جاتا ہے. اور یہی بستی پوری ریاست مدینہ کا صدر مقام تھا. اور یہی چھوٹی سی بستی پھر 3 بر اعظموں تک پھیلنے والی اسلامی ریاست کے لیے ایک روشن مینار کا کردار ادا کر رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے آباد کیا، آبادکاری کیسے فرمائی. مہاجرین جب شروع سے مدینہ منورہ آئے ابتدا میں تو اس وقت ریاست کے پاس وسائل نہیں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ یعنی یثرب کے مقامی جو قبائل تھے، مقامی آبادی تھی، آپ نے ان سے فرمایا کہ ہر خاندان کا سربراہ، ہر مہاجر خاندان کے سربراہ کے ایک خاندان کو لے جائے. یعنی مدینہ منورہ کا ایک خاندان مکہ سے آئے ہوئے ایک خاندان کو اپنے ساتھ رکھے، اسے سیٹل کرے، اس کو زمین بھی فراہم کرے، رہائش بھی فراہم کرے، کھانا بھی دے اور اسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا موقع دے. لیکن یہ ابتدا میں تھا. بعد میں جب ریاست کے پاس کچھ نہ کچھ صلاحیت آ گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکاری سطح پر آنے والے مہاجرین کو آباد فرماتے تھے. مہاجرین کا سلسلہ تو چلتا رہا. اس زمانے میں ہجرت فرض تھی. جس نے اسلام قبول کرنا ہے اس کے لیے مدینہ منورہ ہجرت کرنا فرض تھا. لہٰذا قبیلے مدینہ آتے گئے، ارد گرد کے خاندانوں کے خاندان آتے گئے، یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد پھر ہجرت کا سلسلہ ختم ہوا. لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد پھر ہجرت کی فرضیت منسوخ ہوئی. لیکن اس کے بعد بھی
مدینہ منورہ آنے والے مہاجرین کا سلسلہ چلتا رہا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے۔ مدینہ منورہ مرکز رشد و ہدایت تھا، یہاں سے لوگوں کو تعلیم ملتی تھی، یہاں سے لوگوں کو نبوی فراست سے آگاہی ہوتی تھی، تو مہاجرین کا سلسلہ اس کے بعد بھی چلتا رہا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ابتداء میں مہاجرین کی آباد کاری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامی آبادی کی ذمہ داری لگائی۔ ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ ایک گھر والا مہاجرین کے ایک گھر کو اپنے اندر ضم کرے، اس کو آباد کرے۔ لیکن جب بعد میں ریاستی طور پر کچھ صلاحیت حاصل ہو گئی تو پھر ریاستی سطح پر مہاجرین کی آباد کاری کا انتظام کیا جاتا تھا۔ مختلف روایات سیرت کی کتابوں میں بکھری ہوئی ملتی ہیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ جب مسجد تعمیر ہو گئی، مہاجرین کے خاندان آ گئے، کوئی بڑا قبیلہ آ گیا، تو ان کے لیے مسجد کے صحن میں خیمہ لگا دیا جاتا تھا تاکہ وہ عارضی طور پر وہاں رہیں جب تک مستقل رہائش کا انتظام نہ ہو۔ اور اگر قبیلہ بڑا ہوتا، خاندان بڑا ہوتا، تو اس کے لیے آبادی سے باہر کوئی خیمہ لگا دیا جاتا، خیمہ بستی قائم کی جاتی تاکہ مستقل رہائش کا بندوبست ہونے تک وہ ان خیموں میں آباد رہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مہاجرین کو مسجد نبوی کے ارد گرد آباد کرتے۔ سرکاری سطح پر، سرکاری طور پر ان کے لیے گھر کا، مکان کا انتظام کیا جاتا۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ 3 کمروں کے مکانات تعمیر کرنے کے بھی مختلف روایات میں تذکرہ ملتا ہے کہ بعض اوقات 3 کمروں پر مشتمل کوئی مکان مسجد نبوی کے ارد گرد بنایا گیا اور پھر کسی خاندان کو وہاں آباد کیا گیا، مہاجر خاندان کو۔ ایسا بھی ہوتا بوقت ضرورت ایک 4 دیواری میں کئی مہاجر خاندانوں کو آباد کیا جاتا، اور اس کی شکل پھر یہ ہوتی کہ 4 دیواری میں مختلف کمرے ہیں، تو ایک کمرہ ایک مہاجر خاندان کو دے دیا جاتا، اگلا کمرہ دوسرے مہاجر خاندان کو دے دیا جاتا، اور کھانے پکانے کے اور دیگر جو ضروریات ہیں وہ ان کے لیے مشترکہ رکھی جاتی کہ یہ مشترک جگہ ہے، سارے اس کو مشترک طور پر استعمال کریں گے۔ تو مسجد نبوی کے ارد گرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو آباد کیا۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو سلمہ والوں نے اپنے علاقے کو چھوڑ کر یہاں آباد ہونے کی درخواست کی۔ مقصد یہ تھا کہ ہم مسجد نبوی کے قریب ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قریب ہوں گے ہمیں فائدہ ہوگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی اور فرمایا اپنے علاقوں میں رہو۔ اس کا ممکن ہے ایک مقصد یہ ہو کہ یہ جو دارالخلافہ ہے اس میں وہی لوگ آباد رہیں جنہوں نے اسلام کے لیے بیش بہا قربانیاں دی ہیں۔ یہاں آپ نے مہاجرین کو آباد رکھا ہوا تھا، اور مہاجرین جن میں السابقون الاولون بھی تھے، بڑے بڑے نامور مسلمان تھے۔ اگرچہ کچھ مہاجرین نے باہر بھی، یعنی اس چھوٹی سی بستی سے باہر بھی اپنے لیے مکانات تعمیر کیے تھے، لیکن بیشتر مہاجرین یہاں پر مسجد نبوی کے قرب و جوار میں آباد تھے۔ اور جب یہ آبادی کچھ بڑھ گئی، پھیل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حد تک جا کر مزید مکانات کی تعمیر سے روک دیا اور فرمایا کہ اب یہاں مزید مکانات تعمیر نہ کیے جائیں، بلکہ اس مقصد کے لیے اب باہر کی غیر آباد زمینوں کا استعمال کیا جانے لگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 گز کی حد مقرر فرمائی کہ جب 500 گز سے آبادی بڑھ جائے تو پھر دوسرا کوئی علاقہ آباد کرو، پھر غیر آباد زمینوں کو آباد کیا جائے اور وہاں نئے آنے والے لوگوں کو بسایا جائے۔ اب یہ بہت بڑا اصول ہے کہ شہر کو زیادہ گنجان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آبادی تقسیم ہو، اس میں وسائل تقسیم ہو جاتے ہیں، وسائل کا استعمال آسان ہو جاتا ہے۔ انسان جتنے زیادہ ہوں گے آلودگی کا امکان بڑھ جائے گا، اور جب شہر کم گنجان ہوگا تو آلودگی بھی کم ہو جائے گی۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو غیر آباد زمینیں ہیں انہیں آباد کرنے کا موقع مل جائے گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بڑا سنہری اصول دیا کہ مدینہ منورہ کے پھیلاؤ کو 500 گز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محدود رکھا۔ مدینۃ الرسول کی بات ہو رہی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نئی آبادی بسائی تھی جس کی میں نے تفصیل عرض کی۔
جس کی حدود میں نے آپ کو بتائیں کہ ایک طرف جنت البقیع تک تھی مشرق میں، اور دوسری طرف قبیلہ بنو سعدہ کے مکانات تک تھی، اور اسی طریقے سے ایک طرف وادی بطحا تک تھی۔ تو یہ چھوٹی سی مہاجر بستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آباد فرمائی، اور اس کے ذریعے آنے والی مکمل انسانیت کو ایک اصول دیا کہ شہروں کو زیادہ گنجان ہونے سے بچانا چاہیے۔ انہی اصولوں پر آگے چل کر خلفائے راشدین کے دور میں کوفہ اور بصرہ جیسے نئے نئے شہر بسائے گئے، تاکہ آبادی کا دباؤ ایک علاقے پر کم ہو، آبادی کا ارتکاز ایک چھوٹے سے خطے پر کم ہو، اور لوگوں کے لیے وسائل برتنا آسان ہو جائے۔ اسی طریقے سے شہروں کی ضروریات میں سے گلیاں ہوتی ہیں، سڑکیں ہوتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی زرعی اصول تعلیم فرمائے۔ ایک روایت میں آتا ہے اجعلوا الطریق 7 اذرع، کہ جب راستے کی تعمیر کرنی ہو تو اسے 7 گز رکھو، تقریباً 10 فٹ کے قریب بنتا ہے، یعنی راستے کو کم از کم 10 فٹ ہونا چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تمہارا راستے پہ اختلاف ہو جائے تو اسے 7 گز کے حساب سے رکھو، 7 گز پر فیصلہ رکھو، کیونکہ اس سے کم تو گلی ہی نہیں ہوتی، اس کا اعتبار نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں بار برداری کے لیے جانور استعمال ہوتے تھے، بازار جانے کے لیے یا مال منتقل کرنے کے لیے جانوروں کا استعمال ہوتا تھا، تو راستہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حساب سے، اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے کم از کم چوڑائی اتنی ہونی چاہیے کہ 2 بار بردار جانور بیک وقت اس میں سے گزر سکے۔ یہ 2 رویہ ٹریفک جو آج کل چلتی ہے، اس کا اصول ہمیں وہاں سے ملتا ہے کہ راستے کی چوڑائی اتنی ہونی چاہیے کہ ایک وقت میں 2 گاڑیاں ہر زمانے کے حساب سے، آگے جا کر اگر گاڑیوں کا طول اور عرض بڑھے گا تو راستہ بھی بڑھ جائے گا، یعنی کم از کم راستہ اتنا ہونا چاہیے کہ اس سے اس زمانے میں 2 بار بردار جانور اور آج کل کے حساب سے 2 گاڑیاں سمجھ لیں، 2 ٹرک سمجھ لیں کہ وہ ایک دوسرے کو پار کر سکیں، اس قدر راستے کی چوڑائی ہونی چاہیے۔ اور راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، راستے میں بیٹھنا ہماری مجبوری ہے، غربت تھی اس زمانے میں، ایسا تو نہیں تھا کہ مہمانوں کے الگ کمرے ہوں، تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ہماری مجبوری ہے، یعنی ہم نے یہاں کسی مہمان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا ہے یا آپس میں کوئی بات چیت کرنی ہے، تو راستے میں کھڑے ہونے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا پھر راستے کے حقوق ادا کرو۔ اگر راستے کو اس طریقے سے استعمال کرنا مجبوری ہے تو پھر اس کے حقوق ادا کرو۔ اور حقوق کیا ہے؟ فرمایا نظر نیچی رکھو تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو، سلام کا جواب دو، کسی کو تکلیف نہ دو کسی بھی قسم کی، اور اچھائی کا حکم دو، برائی سے پرہیز کرو، برائی سے روکو۔ یہ 5 حقوق ہیں راستے کے۔ اگر راستے کو استعمال کرنا ہے تو اس طریقے سے استعمال کرو تاکہ کسی گزرنے والے فرد کے لیے آپ کا وہاں رہنا تکلیف کا سبب نہ بنے، یہاں تک کہ کسی کو نظر اٹھا کر دیکھنے سے بھی بالخصوص خواتین کو منع فرمایا گیا، تاکہ خواہ کسی کی زندگی میں آپ کی طرف سے در اندازی نہ ہو، کسی کو گھور کر دیکھنے سے اس کو پریشانی ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے خواتین کا پردہ متاثر ہو سکتا ہے، تو فرمایا کہ نظر نیچی رکھو۔ یہ ایک اصول دیا کہ اپنی ذات سے کبھی بھی راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنے سے احتراز کرو ہر موقع پر۔ ایک اور روایت ہے، ایک انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے مسجد سے باہر دیکھا کہ عورتیں نکل کر مردوں کے درمیان جا رہی ہیں اور ایک بھیڑ بن چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم لوگ راستے سے ایک طرف ہو کر چلو، کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے کہ تمہاری وجہ سے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی ہو۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس حکم پر خواتین نے اس حد تک عمل کیا کہ ہم نے دیکھا کہ بعد میں خواتین راستے کے ایک طرف ہو کر چلتی تھیں اور اس قدر ایک طرف چلنے کا اہتمام کرتی تھیں کہ بعض اوقات ان کے کپڑے راستے کی دیوار کے ساتھ اڑ جاتے تھے۔
لیکن ایک طرف ہو کر چلتی تھی۔ اب اس میں کئی سارے سبق ہیں۔ ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی سست رفتار ہے کسی بیماری کی وجہ سے، یا کسی کی گاڑی سست رفتار ہے کسی خرابی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ روڈ کے درمیان چلے یا راستے کے درمیان چلے اور پیچھے آنے والوں کے لیے رکاوٹ کھڑی کر دے، بلکہ ایسی گاڑی کے لیے یا ایسے فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ سڑک کے اور راستے کے ایک طرف ہو کر چلے تاکہ پیچھے آنے والوں کا راستہ نہ رکے۔ اب یہ کتنا سنہری اصول ہے جو اس روایت سے ہمیں ملتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا اطلاق، ان تمام اصولوں کا اطلاق ہر زمانے کی تمام تر ایجادات میں ہو سکتا ہے۔ ہر ترقی یافتہ زمانے میں ان سادہ اصولوں کا اطلاق ہوگا اور ان پہ عمل ہوگا تو راستے آپ کے محفوظ ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جب تم ہماری مسجد میں آؤ یا راستے میں چلو تو اپنے نیزے کی نوک کو سنبھال کے رکھو، کہیں اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اب اس سے ایک اصول آپ کو معلوم ہو، اس زمانے میں نیزہ رکھنا، تلوار رکھنا، اسلحہ اپنے ساتھ رکھنا یہ قبائلی کلچر تھا، ان کی تہذیب اور ثقافت کا حصہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر ہتھیار اپنے پاس رکھنا ہو تو رکھو، لیکن اس کی نوک سنبھال کے رکھو، کہیں دوسرے انسان کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو جائے۔ اب آپ دیکھ لیں ہماری سڑکوں پہ ایک چھوٹا سا رکشہ ہوتا ہے اور اپنے پیچھے کتنی لمبی اس نے سریے لگا رکھے ہوتے ہیں، لاد رکھے ہوتے ہیں، پیچھے آنے والوں کے لیے کس قدر تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اور نام کلمہ گو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، اور یہ حرکت کرتے ہیں زیادہ کرائے کے چکر میں، اور لادنے والا بھی لدوا دیتا ہے، کم اس کے اخراجات کم ہوں گے۔ اگر کسی ٹرک والے سے بڑی گاڑی سے بات کرے گا تو اخراجات زیادہ آئیں گے، کسی ٹنگچی والے کو پکڑ لیا، آگے اس سریے کی وجہ سے کسی کی آنکھ پھوٹے تو بھلے پھوٹ جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کا جانی نقصان ہو تو بھلے ہو ہمارا مالی فائدہ ہو۔ تو میرے بھائی ان اصولوں پر عمل کرنا اس دور کا اور ہم جیسے بے ہنگام معاشروں کا اہم ترین فرض ہے کہ ان اصولوں پر عمل کر کے ہم اپنے معاشرے کو کچھ تہذیب کی طرف لے کر جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے راستوں کے حقوق مقرر کیے، راستے کی چوڑائی مقرر کی، اور کسی گزرنے والے کو آپ کی ذات سے کوئی تکلیف نہ ہو، یہ ایک مسلمان کا بنیادی فرض قرار دیا۔ اب آج کل آپ دیکھ لیں کہ ایک گھر بنانے والا جب گھر بنائے گا تو کبھی اس چیز کا خیال نہیں کرے گا کہ کہیں جو سرکاری اجتماعی زمین ہے کہیں وہ میرے قبضے میں نہ آ جائے، بلکہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنا گیٹ کچھ آگے رکھا جائے۔ گلیوں میں آپ دیکھتے ہیں یہ صورتحال۔ ایک روایت میں آتا ہے اگر کسی نے کسی شخص کی معمولی سی زمین پر بھی، ایک بالغ زمین پر بھی ناجائز قبضہ کیا تو قیامت والے دن اس شخص کو اس قبضہ کی ہوئی زمین کے ساتھ زمین کی 7 تہوں میں دھنسایا جائے۔ یہ سزا اس وقت ہے اگر کسی فرد کی انفرادی زمین پر آپ نے قبضہ کیا، لیکن اگر کسی شخص نے سرکاری زمین پہ قبضہ کیا تو اس میں تو پوری قوم کا حق ہوتا ہے، وہ تو پورے معاشرے کا مشترکہ ورثہ ہے، وہ کسی کی ذاتی ملکیت تو نہیں ہے۔ اگر کسی ایک شخص کو جواب دہی کے لیے اتنی عبرتناک سزا ہو سکتی ہے تو پھر پورے معاشرے کو جب جواب دینا پڑے گا 1 انچ زمین کے لیے بھی، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ ماحول کتنا عبرتناک ہوگا، اور ہم تھوڑے سے فائدے کے لیے کیا حشر کر بیٹھتے ہیں۔ زمین قبضہ کرنے کا گناہ الگ سے، اور ہر گزرنے والے کو جو تکلیف ہوگی اس کا گناہ الگ سے ہمارے کھاتے میں، اور ہر وقت یہ چلتا رہتا ہے۔ اور جب تک آپ کی بنائی ہوئی رکاوٹ اس راستے میں موجود ہے، اس کے انتقال کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ درج ہوتے رہیں گے۔ جیسے صدقہ جاریہ ہے ویسے یہ گناہ جاریہ ہے۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستے کے حوالے سے تعلیمات دی ہیں، اصول بیان کیے ہیں، ان پہ عمل۔ اسی طریقے سے کسی علاقے کے رہنے والے لوگوں کی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں کوئی تفریح گاہ ہو جہاں بچے کھیل کود سکیں، عام لوگ بھی وہاں جا کر اپنے روزمرہ کی جو معمولات کا دباؤ ہے اسے کچھ کم کر سکیں۔ تو ایک سیرگاہ ہو، کوئی تفریح گاہ ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے دلوں کو وقتاً فوقتاً تازگی بخشا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کو ایک مسلمان کے مزاج میں خشکی گوارا نہیں تھی. مسلمان کا مزاج خشک نہیں ہونا چاہیے، اور اس سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے جب وقتاً فوقتاً تفریح کے ذرائع میسر ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کی اس ضرورت کے لیے وادی عقیق میں ایک انتظام فرمایا تھا. وادی عقیق مدینہ منورہ کے ایک وادی ہے، وہاں حمن نقی کے نام سے ایک سبززار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا. وہاں گھوڑے بھی چرتے تھے اور بڑا وسیع قطع زمین تھا جو سرسبز تھا، درخت وہاں پر لگائے گئے تھے، اور اس وادی کا پانی بھی بڑا میٹھا تھا. تو یہ گویا کہ اہل مدینہ کے لیے تفریح گاہ کا کام کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً وہاں تشریف لے جایا کرتے، آرام فرماتے. اس کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی عقیق سے واپس آئے تو حضرت عائشہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ اس کا پانی بڑا زبردست ہے، بڑا میٹھا ہے، اس کی آب و ہوا بہت اچھی ہے. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ اتنی پسندیدہ جگہ ہے تو ہم وہاں منتقل ہو جاتے ہیں، وہاں گھر کیوں نہ بنا لیے جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب تو لوگوں نے مدینہ میں گھر بنا لی، یعنی آبادی بن چکی ہے، سو آبادی یہی رہے گی، اور اس کو بغرض تفریح استعمال کیا جائے. مختلف صحابہ کے بارے میں آتا ہے جو صاحب ثروت صحابہ تھے کہ انہوں نے وہاں پر وسیع مکانات بنائے ہوئے تھے، جو آج کل کی اصطلاح کے مطابق یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے سمر ہاؤس کا کام دیتے تھے. تو یہ اہل مدینہ کی ضروریات اس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فرمائی کہ شہروں کی آباد کاری کا اصول بھی دیا کہ شہر زیادہ گنجان نہیں ہونے چاہیے، راستے وسیع ہونے چاہیے، راستے کی رکاوٹ کی تعلیم دی. اسی طریقے سے اگلے مسلمان کے لیے آسانی پیدا کرنے کی تلقین فرمائی، شہروں کو صاف ستھرا رکھنے کی تلقین کی. صفائی نصف ایمان ہے، یہ مشہور حدیث ہے، اور اس کا اطلاق ہر جگہ ہوگا، آپ کے انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی، کہ میں اپنے گھر کو بھی صاف رکھوں، اپنے گھر کے باہر گلی کو بھی صاف رکھوں، اور گلی میں گندگی نہ پھیلاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے جو کسی سایہ دار جگہ میں قضائے حاجت کرتا ہے یا بہتے ہوئے پانی میں قضائے حاجت کرتا ہے. یعنی بہتے ہوئے پانی کو آلودہ کرنے والا شخص ملعون ہے، لعنت کا مستحق ہے. سایہ دار جگہ کو آلودہ کرنے والا شخص، اس پہ لعنت کی گئی ہے. اس نے مسلمانوں کے لیے مشکل کھڑی کی اور ماحول کو متعفن کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، آلودگی پھیلانے کا ذریعہ بنا. ان تمام امور سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. خلاصہ کیا نکلا کہ شہر وسیع ہونا چاہیے، شہر میں وسعت ہو، آپ کے گھر میں وسعت ہو جس قدر آپ سے ہو سکے، گلی میں وسعت ہو، آپ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور شہروں کی آباد کاری میں شہروں میں رہنے والے لوگوں کی تفریح کا بھی بندوبست ہو. اب اگر سے ان تمام اصولوں کا تعلق انتظامیہ سے ہے، حکومت سے ہے، لیکن ہم انفرادی طور پر اپنا کردار تو ادا کر سکتے ہیں. اپنے گھر کے سامنے گلی کو صاف رکھ سکتے ہیں، راستہ نہ روک کر ہم ان اصولوں پہ عمل کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے یہ جو مختلف فیکٹری والوں نے آلودگی پھیلانے کا ایک مستقل ذریعہ بنایا ہے جو ان کے لیے گناہ جاریہ کا سبب بنتا ہے کہ دھوئیں کی شکل میں فضا کو آلودہ کرتے ہیں اور نکاسی آب کی شکل میں نہروں کو اور بہتے ہوئے پانی کو آلودہ کرتے ہیں، تو فیکٹری کا مالک انفرادی طور پر اپنے حالات کو درست کر کے اپنے طور پر ماحول کی درستی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. یا ہم حکومت کا انتظار کریں گے کہ حکومت اقدامات کرے، حکومت یہ کرے؟ یہ آلودگی حکومت نے تو نہیں چھوڑی، یہ تو ہمارے اپنے کرتوت ہیں، عوام کا انفرادی کردار ہے. انفرادی طور پر گندگی ہر بندہ پھیلاتا ہے اور اجتماعی طور پر وہ آلودگی بن جاتی ہے. تو بجائے حکومتی اقدامات کا انتظار کرنے کے، ہم میں سے ہر شخص اپنا کردار ادا کرے اور اس کردار کو ثواب سمجھ کر ادا کرے کہ میری ذات سے ماحول میں گندگی نہ پھیلے، لوگوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی ہوں، میرے گھر سے گندا پانی باہر نہ آئے. صبح صبح گھر دھوتے ہیں اور اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ یہ پانی کہاں جا رہا ہے اور راستے میں گزرنے والوں کا کیا بنے گا. تو ان چھوٹی چھوٹی
باتوں کا خیال رکھنا یہی ایک مسلمان کا بنیادی فرض ہے اور یہی مسلمان کا امتحان ہے۔ جمعے میں سارے شامل ہو جاتے ہیں، صف اول میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پتہ جب چلتا ہے جب سماجی اصولوں پر شریعت کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔